کہ سوال کیا گیا جناب امیر سے. کس نے سوال کیا؟ آپ ہی کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا. کہا بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں. اگر بات پہنچ جائے, جب دشمن سارا مل کے بھی حملہ کر دے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا, اور جب سارے دشمن بھاگنے لگے تب بھی میں پیچھے نہیں جاتا. میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں. اب نہج البلاغہ میں مولا اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بیٹا جب جنگ کرو تو 3 اصول ہیں جنگ کے. دانتوں کو بھینچ لو, اپنے جبڑے کو زور سے بند کر لو, کھلا منہ نہ رکھو, دانتوں کو بھینچ لو, نظر آخری فرد پہ رکھو. جب میں جنگ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا. تو مولا فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ جب جنگ کرنے لگو تو دانتوں کو بھینچ لو, نظر آخری فرد پہ رکھنا. کہا بابا پہلے پہ کیوں نہیں؟ کہا اگر پہلے کو دیکھو گے باقی سب سے غافل رہو گے, جب آخری پہ نظر ہوگی تو سب کو دیکھ رہے ہوگے. اور کہا تیسری شرط ہے جہاں کھڑے ہو جاؤ ایسے کھڑے ہونا جیسے زمین میں گڑ گئے ہو, جیسے دونوں پاؤں زمین کے اندر چلے گئے ہیں ویسے رک جانا, کوئی پیچھے نہ ہٹا سکے, کوئی اپنی طرف کھینچ نہ سکے, جہاں کھڑے ہو وہاں گڑ جانا جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا. اے محمد حنفیہ جہاں چھوڑ کے جاؤ گے مجھے وہیں پاؤ گے, نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں. کہا بابا پھر جب آپ دشمن کے پیچھے نہیں جاتے تو اتنے لوگوں کو قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ کہا بیٹا محمد حنفیہ جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے پاس آ جاتا. مولا فرماتے ہیں جس کی موت آتی ہے وہ خود بخود میرے سامنے آ جاتا. میں اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, جو قریب آتا تھا اسے بعد میں آنے کے بعد پتہ چلتا تھا میں شیر خدا کے پاس آ گیا. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, مجمع کی توجہ ہو, پورا خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی جب شیر میدان میں اترتا ساری بکریاں بھاگنے لگتی ہیں. وہ بکری جو سامنے آ جائے جب شیر کے منہ میں آتی ہے اسے تب پتہ چلتا ہے میں مر گئی ہوں. جو علی کے سامنے آتے تھے مولا کہتے تھے ذوالفقار کا صدقہ اتار رہا ہوں. جب ذوالفقار چلاتے تھے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا کرتے تھے. کہا بیٹا محمد حنفیہ اگر جنگ کو دیکھنا ہو تو دیکھنا میں کیسے لڑتا ہوں. کس مقام پہ؟ کہا صفین میں. مجھے صفین کو آج نہیں پیش کرنا, احد کا میدان, بڑے بڑے افراد جنگجو گھبرا رہے ہیں, بڑے بڑے افراد بھاگتے نظر آ رہے ہیں. جب سب بھاگنے لگے تو وہاں ایک شیر خدا کھڑے, اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی تلوار کے اوپر ٹیک لگا رکھی ہے. اچانک اتنے میں ایک آدمی سامنے آتا اور وہ گھبرا رہا تھا میں علی کی طرف جا رہا ہوں, جناب علی کی پشت کی طرف سے آ رہا. جس کی پشت کی اتنی ہیبت ہو اس کی نگاہوں کی کتنی ہیبت ہوگی. عزیزان گرامی یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا آنکھیں نکال کے دیکھتے تھے دشمن کو, مولا کی بڑی بڑی آنکھیں تھے سرخ ہو جاتی تھی, نقاب چہرے پہ رکھتے تھے صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی, ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے دشمن کو دیکھتے تھے, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. جب جلال میں آتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, جب دیکھتے تھے تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا. اب یہ افراد نہیں پہنچ سکیں گے, میں اصطلاحات اردو کی استعمال کر رہا ہوں. تو جگر ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا, بڑے بڑے افراد ختم ہو جاتے تھے. جیسے صرف شیر کے حملے ہی سے کئی بکریاں مر جاتی ہیں, وہ انہیں مارتا نہیں ہے, انہیں احساس ہو جاتا ہے شیر آ گیا. گرامی جناب امیر علیہ السلام احد کا میدان ہے, بڑے آرام سے اطمینان سے اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں. کہاں پہ؟ احد کے پہاڑ پہ, کہ جہاں حبیب خدا کو ایک جگہ پہ روک دیا تھا اور آپ آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہیں. ایک آدمی پشت سے آ رہا, ایک مرتبہ آتے آتے آرام آرام سے بڑے دبے پاؤں سے آ رہا تھا. دبے پاؤں سمجھتے ہیں نا, کوئی آواز نہیں بنا رہا تھا, آرام آرام سے پاؤں رکھ رہا. اچانک گھبراہٹ کے اندر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, کہ سامنے علی بن ابی طالب لڑتا دیکھ چکا تھا. جیسی تلوار چھوٹی تو تلوار گر گئی, پہاڑ تھا. مولا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا, جو جنگ کے میدان میں اتنا مطمئن ہو اسے علی کہتے ہیں. بڑے اطمینان سے مولا نے پلٹ کے دیکھا, اسے دیکھا, جیسے ہی دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ یا علی میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک کو مانتے ہیں یا اپنے دشمن کی بات کو بھی مانتے ہیں. مولا نے کہا فرما بول کیا چاہتا ہے؟ کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے, مانگنے آیا ہوں, اگر آپ مانگیں تو کہتے ہیں کہ آپ عطا کرتے ہیں. یا علی اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی. اب گھبرایا, اس نے تلوار پھر بھی نہیں اٹھایا. کہا یا علی جانتے ہیں میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں. کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا تب تک تو قاتل تھا, اب تو سائل ہے. نہیں بات پہنچ رہی, نہیں پہنچ. کہا تب تک تو قاتل تھا, اب تو سائل ہے, اب تو مانگنے والا ہے. مانگنے والے کو علی رد نہیں کرتا.
کہا تو نے مانگا تھا اس لیے میں نے تلوار دے دی. تو کہا کہ یا علی بتائیے یہ آپ کا کردار ہے یا دین نے آپ کو سکھایا؟ کہا یہی میرا دین ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی میرا دین ہے. کہا یا علی اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین پہ ہوں، میں آپ کے دین پہ ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے. عزیزان گرامی، کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا؟ علی کے کردار سے اسلام پھیلا. تلوار صرف ان کے لیے تھی جو منافق و کفار تھے، مشرک تھے، جو دشمن خدا تھے، دشمن رسول خدا تھے، علی صرف انہیں مارتے تھے. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ شجاعت اسلام کی علامت ہے. یہاں احد کا سب سے بڑا جو معرکہ ہے کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام جنگ کرتے رہے، پوری فوج آتی تھی، مولا ایک تلوار سے پوری اپنی فوج کو جو مقابلے میں آتی تھی روکتے تھے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن دشمن پھر بھی حملہ نہیں کرتا. جناب ختمی مرتبت کو پلٹ کے دیکھا جناب امیر نے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. ذہنوں میں ہے نا واقع ذہن، آپ تو گھبرا کیسے سن رہے ہیں جیسے آپ نے پہلی دفعہ سنا. تو جناب امیر علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر اسلام سے کہا جو پہاڑ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو، برانچ کو توڑا، جناب امیر کی طرف کو پھینکا، کہا یا علی اس سے مقابلہ کیجئے، میری لاکھوں روح قربان علی پہ. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ باریک سی لکڑی ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی تلوار ہے، آپ نے اسی ہاتھ میں ٹہنی کو لیا، مقابلہ کیا. دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول خدا ٹہنی ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے ایک اور ٹہنی پھینکی. جب تیسری دفعہ ٹہنی پھینکی تو اللہ نے جنت کے اندر حکم دیا جناب جبرائیل کو، ذوالفقار لے اور چلا جا. جناب جبرائیل نے ہاتھ میں ذوالفقار لی اور وہاں سے چلے. علامہ اقبال نے فارسی کے اندر ان جملوں کو جو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے یوں کہا: شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل چلے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں جیسا علی، کوئی تلوار نہیں جیسی ذوالفقار. آنے کے بعد ذوالفقار دی. اب سمجھ میں آیا ذوالفقار کیسے نازل ہوتی ہے. ذوالفقار کردار سے نازل ہوتی ہے. مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار کے فضائل میں 2-3 صفحے لکھ دیے. تعجب ہے مجھے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار اس تلوار کے فضائل میں 2-3 صفحے لکھ دیے کہ ذوالفقار ایسی تھی، اس کے 2 منہ تھے، حق و باطل میں تمیز کرتی تھی، اسے کافر و منافق اٹھا نہیں سکتے تھے، تلوار چلتی تھی تو خود بخود 2 ٹکڑے کر دیتی تھی. ارے یہ اتنے فضائل اس ذوالفقار کے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب ذوالفقار کون ہے. یہ کس کے لیے نازل ہے؟ خاص تحفہ تھا خالق کا کسی خاص اپنے کے لیے. کوئی ایسا خالص بندہ تھا اللہ کا کہ اس کے لیے اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا. وہ علی بن ابی طالب کا کردار ہے جن پہ ذوالفقار نازل ہوئی ہے. عزیزان گرامی ذوالفقار نازل ہوئی اتنے فضائل والی، جس تلوار کے اتنے فضائل ہوں، سوچیں صاحب ذوالفقار کے کتنے فضائل ہوں. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام پہ یہ ذوالفقار نہ تھا. میں نے صرف اشارہ کرنا تھا کہ شجاعت کیا شے ہے. شجاعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے لڑتا پھرے. شجاعت اس بات کا نام ہے کہ انسان جب دشمن خدا کے مقابلے میں آئے تو اس سے دلیر کوئی نہ ہو، اور جب خدا کے بندوں کے سامنے آئے تو اس سے متواضع کوئی نہ ہو. اگر اس بات کو پہنچا پاؤں کہ جناب امیر نادر و فقیر مؤمنین کے سامنے بے انتہا انکساری سے پیش آتے تھے. میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے بڑے مشرکین و کفار کو گرفتار کر لیا گیا خندق کے بعد. مجھے خندق کا جملہ لازمت پیش کرنا ہے، پوری جنگ نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ پیش کیے بغیر آج مکمل نہیں ہوگی بات. جب گرفتار کر لیا گیا سب کو، بڑے بڑے جنگجو تھے، تو پیغمبر اسلام نے کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو. تقویٰ کیا ہے؟ جاؤ ان سب کو اسلام کی دعوت دو. آپ جانتے ہیں کن کن کو مہلت ملی ہوگی. صحابہ رسول میں ایک بہت بڑے صحابی گئے، جانے کے بعد دعوت دی، کوئی مسلمان نہیں ہوا. دوسرے صحابی سے کہا، انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی، اس کے بعد تلوار نکالی، کا مسلمان ہوتے ہو یا میں تمہاری گردنیں قلم کر. پیغمبر اسلام نے کہا واپس آ جاؤ، خبردار تلوار مت اٹھانا. کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے. کہا نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی علی کی باری آنی ہے. پیغمبر اسلام بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے، سب کو موقع دیا کہ جاؤ جا کے دعوت دو اسلام کی. اب جناب امیر علیہ السلام کی نوبت آئی. عزیزان گرامی جب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام گئے ان مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ زمین پہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، 2 زانو ہو کے آرام سے بیٹھ گئے، سر جھکا کے کہا اب میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے. 5 منٹ گفتگو کو سنا، خطیب نہج البلاغہ کے کلام کو سنا. ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. کہا یا علی آپ وہی ہیں نا یا علی کہ جو میدان جنگ میں جب تلوار اٹھاتے تھے تو سارے کفار بھاگنے لگتے تھے؟ کہا ہاں میں وہی علی. کہا آپ وہی علی ہیں کہ جن کے تلوار سے سارے کفار ڈرتے ہیں؟ کہا ہاں وہی علی. کہا آپ
اس مقام پہ دو زانو ہو کے زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کہ اس وقت تم لڑنے آئے تھے، اس وقت تم سننے بیٹھے ہو۔ تو پہلا جو حکم دیا، مولانا نے کہا ان سب کی زنجیریں کھول دو، آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سب نے دوبارہ سوال کیا کہ یا علی یہ آپ کا کردار ہے یا آپ کے دین نے سکھایا؟ کہ یہ مجھے اسلام نے سکھایا، کہ اگر یہی اسلام ہے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین محمد و آل محمد کے کردار سے اسلام پھیلا۔ تلوار اس وقت اٹھاتے تھے جب کہ کوئی اور حل نہ ہو، جب کوئی حل نہیں ہوتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے، حبیب خدا کے مارنے کے لیے آتے تھے، اس وقت جناب امیر جنگ کرتے تھے، ہمیشہ جنگ نہیں کرتے۔ تو آپ نے تواضع سے لوگوں کو جذب کیا، اٹریکٹ کیا، تو اپنے کردار سے۔ اذان گرامی، لیکن شجاعت بہت ضروری ہے۔ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، میں نے نام نہیں لیا، کچھ لوگ پہنچ گئے خود بخود، میں کسی زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے سے لے کے آج تک میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں کے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ افغانستان میں آپ کے ذہن میں ہے نا کوئی ملا، اذان گرامی، نہ جانے یہ اول اسلام سے لے کے آج تک نام ہی کا اثر ہے، نہ جانے کیا ہے کہ بھگوڑوں کے اندر پتہ نہیں کون کون سے نام موجود ہوں گے۔ تو آج چاہے وہ داعش کا ابو بکر بغدادی ہو، چاہے طالبان کا ملا عمر ہو، نہ جانے کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں تک رہیں گے، اس زمانے سے لے کے آج تک بھگوڑا کبھی بھی علی کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ اور جتنے علی کے ماننے والے ہوں گے، ہزاروں کے لشکر میں 50 افراد بھی کافی ہوں گے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت کے لیے 50,000 کا لشکر آتا، ہماری طرف سے 500 افراد مقابلہ کرتے ہیں، میں نے خود خدا کی قسم سوال کیا، ممبر پہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ان نوجوانوں سے، کیسے آپ نے مقابلہ کیا؟ واقعی آپ 500 تھے؟ کہا ہاں ہم صرف 500 تھے۔ شہید ہوئے؟ کہا ہاں بہت سے شہید ہوئے۔ کہا وہ 50,000 داعش کے لوگ آئے، کیسے آپ نے مقابلہ کیا؟ کہا ان میں ہم میں ایک فرق تھا، وہ $2,000 پہ لڑنے آئے تھے، ہم جناب زینب کے حرم کی حفاظت کے لیے گئے۔ ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم کے حفاظت کے لیے گئے تھے۔ ہم بار بار ایک دوسرے کو کہتے تھے ارے عباس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہ ہم اس جذبے سے لڑتے تھے، جتنے بھی افراد ہوتے تھے وہ کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا۔ عزیزان گرامی، علی کا ماننے والا شجاع ہوگا، کبھی بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ جناب ختمی مرتبت کو قرآن کہتا ہے گناہان کبیرہ میں ہے میرے حبیب کو چھوڑ کے بھاگ جانا۔ کیوں؟ جبکہ ایمان یہ ہے کہ نہیں میری جان چلی جائے لیکن میں پیغمبر کے کام آ جاؤں۔ شب ہجرت ذہنوں میں ہے کہ جب حبیب خدا نے سارے صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھروں میں رہنا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، پھر ایک غلام سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ۔ جناب امیر آئے، کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے، یہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں یہ میرے قتل کے لیے آئے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، بس صرف ایک سوال ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے۔ فرمائیے یا علی کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بہت بڑا سوال۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں یا علی جب آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب بجا لائے، فوراً سجدہ شکر میں گئے، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے میں تیرے حبیب کی جان بچا رہا ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، پروردگارہ تیرا لاکھوں شکر ہے۔ سجدہ شکر، جان دینے پہ جو سجدہ شکر بجا لائے اسے علی کہتے ہیں۔ ذہن میں ہے جنگ خندق، عمر ابن عبد ود آیا، مولا کی ایک جنگ ہوئی، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مورخین اہل سنت کے لکھا ہے کہ صبح سے لے کے دن چڑھنے تک جنگ ہوتی رہی، کئی گھنٹے جنگ ہوئی، 70 ضربتوں کا رد و بدل ہوا، اور اتنی گھمسان کی جنگ تھی کہ گرد اڑ رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار کا ایک دائرہ سا بن گیا تھا، بس یہ آواز آ رہی تھی جیسے تلواریں چل رہی ہیں، چھن چھن کی آواز آ رہی تھی، تلوار کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون گر رہا ہے کون جیت رہا ہے۔ چاروں طرف صحابہ کرام تشریف فرما ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا جو بھی مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ ذہنوں میں ہے نا؟ تو عزیزان کرام چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور ایک دوسرے صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اگر علی کی شہادت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، یعنی ہمیں لڑنا نہ پڑ جائے۔ تو کہا کہ نہیں۔ اچانک آواز آئی اللہ اکبر، اب سب کو یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبد ود کو گرا دیا، اور مولا نے واقعی گرا دیا تھا۔ جیسے ہی اسے گرایا سینے پہ سوار ہو گئے، سینے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اب سب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے علی سینے پہ سوار ہے۔ ذہنوں میں ہے نا کہ اس نے جسارت کی، جب جسارت کی تو میرے مولا سینے سے اترے، صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، کہ ارے اتنی مصیبتوں سے یہ گرا تھا، دلیر ہے، علی سینے سے اتر گئے۔ میرے مولا چند قدم چلے پھر واپس گئے، اور جب واپس گئے تو سر قلم کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس لے گئے۔ اب سارے صحابہ نے کہا یا علی جب آپ نے گرا دیا تھا اسے تو چھوڑا کیوں؟
کہ اس نے جسارت کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا میرا نفس شریک ہو اس کے قتل میں، میں خالصتاً خدا کی مرضات کی خاطر اسے مارنا چاہتا تھا، نہیں پہنچا سکا۔ مولا حبیب خدا فرما چکے تھے اشجع الناس من خالف ہواہ، سب سے بہادر وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کی جنگ والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سارے جن سارے انسانوں کی عبادت سے میں خون جگر دے رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ، اہل سنت نے لکھا 70 ضربتیں علی نے چلائیں، 70 اس نے، کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں مولا نے چلائی ہیں، آپ کہتے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، کون سی ضربت؟ تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا فرمائیں گے وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روکی تھی۔ توجہ فرمائے جانے، وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روکی تھی، کہ خالصتاً خدا کی خاطر مارنا چاہتا ہوں۔ یہ دشمن رسول خدا ہے، اللہ کے رسول کے دشمن کو خالصتاً اللہ کی خاطر۔ عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں کمال معراج، اسی لیے علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روز قیامت جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔